مارا گیا، ناصر کو مارا گیا، بے رحمی سے اس کا قتل کیا گیا، جلا دیا گیا، لیکن یقین جانو اس کے ذمہ دار تم اور ہم۔ نہ ہمارے یہاں کوئی یونٹی ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی سوسائٹی ہے۔ خامخواہ RSS کو لوگ برا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں معروف رائی، RSS سے اچھی کوئی تنظیم ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی تحریک ہے ہی نہیں ہے۔ 1925 میں تحریک وجود میں آئی اور 2023 چل رہا ہے، 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ خدمت تو دیکھو ان کی، چاہے نیت جیسی ہو، ڈور ٹو ڈور اس نے اپنا سندیش پہنچایا ہے۔ RSS کے اندر میں کتنی تحریکیں وجود میں آئی ہیں، دیکھو کیا خدمات ہیں، سارے لوگوں کو جگانے کا کام کیا۔ ہندوانی کے نام پر، ہندوتوا کے ایجنڈے پہ سب کو کھڑا کیا، لیکن تم ہو کنتم خیر امہ، اس سلوگن کو کہاں یاد کرتے ہو؟ کہاں کوئی یاد کرتا ہے کہ تم بہترین امت ہو؟ تمہارے کندھے پہ تو ذمہ داری تھی، اچھے کام کرو، اچھے کام کرنے کی دعوت دو، برے کام سے بچو، برے کام کرنے سے لوگوں کو برے کام سے بچنے کی دعوت دو۔ کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی دیوبندی اور بریلوی میں لڑتا ہے تو کوئی خان اور پٹھان میں لڑتا ہے، کوئی سید اور انصاری میں لڑتا ہے تو کوئی کچھ میں لڑتا ہے۔ ہر کسی کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا۔ ایک بھائی غریب ہے، دوسرا بھائی ماسٹر ہے، ماسٹر صاحب کو بس صرف پہچانتا ہے کہ جائے کہ ماسٹر صاحب سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، مکھیا جی سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن مکھیا جی کو سلیوٹ کرتا ہے۔ اس کا سگا بھائی ایک ماں کے کوکھ سے پیدا ہوا بھائی ہے، لیکن اس کی صرف اور صرف کمی کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ غریب ہو چکا ہے۔ غریب بھائی کو نہیں پہچانتے ہو، پھر چاہتے ہو کہ ہم ترقی کرے، پھر چاہتے ہو کہ اچھے دن آئے۔ مت دیکھو ایسا سپنا کو ساکار کے لیے ضروری ہے کہ سپنے کو پانے کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے، جو لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ارتداد کے عادی کو روکنے کی بات کہی جاتی ہے، لیکن کیسے روکو گے؟ کیا انتظامات ہیں، کیا انتظامات ہیں، کیا اقدامات ہیں؟ کیا یہ لڑکے ہمارے کہ جتنے ذمہ دار ساتھی ہیں یہ سارے لوگ عہد کریں گے کہ ہاں عید کے بعد سے ہم اپنی بچیوں کو انشاءاللہ اپنے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، ان کو مارکیٹ نہیں بھیجیں گے، ان کو بازار نہیں بھیجیں گے؟ یہ بھروا لڑکے مسترین لڑکی سے شادی کرتا ہے، جو والی لڑکی سے شادی کرتا ہے، خود کو گھر میں بیوی بال بچوں کو پالتا پوستا ہے، بیوی کو بھیج دیتا ہے، وہ جاب بھی کرے گی۔ پھر کیوں ایسی امید رکھتے ہو کہ 2 بچے کی شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ نہ بھاگے گی، یقیناً بھاگے گی۔ آئے دن یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ 2 بچے کی ماں تھی ایک عورت، 4 بچے کی ماں تھی ایک عورت، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں نہ بھاگے گی؟ جو چیز گھر میں رہنے کی تھی، جو چیز عزت میں رہنے کی تھی، تم نے اس کو باہر کر دیا۔ مرد باہر کے کام کرتے اور رجال قوامون علی النساء کے تحت، لیکن بدقسمتی ہماری، ہم بچوں کو پالیں گے پوسیں گے، ہم بچوں کو نہلائیں گے، ہم بچوں کو کپڑا پہنائیں گے، اور ہماری بیوی کیا کرے گی؟ مارکیٹ جائے گی، سبزی خریدے گی، پھل خریدے گی، فروٹ خریدے گی، سارا کام ہماری بیوی کرے گی۔ اور یہ کیا کریں گے؟ الحمدللہ صرف بیوی بچوں کا پالن پوشن کریں گے، اور ہماری بیوی کی سیٹنگ چل رہی ہے، باقاعدہ سیٹنگ چل رہی ہے۔ اور یہ ہوا کی بیٹی ہے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ میری ماں بہنوں کو سن رہی ہو تو کان کھول کر سنو، ارتداد کی عادی کئی جگہ پر ہے، صرف اسکول کالجز میں نہیں ہے، آفیسز میں بھی ہے، ٹرینوں میں بھی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ایک عظیم اسکالر کا نام ہے، یقین جانو انہوں نے ایک بہت قیمتی بات کہی ہے کہ اس ارتداد کی آندھی کو روکنے کے لیے سب سے اہم کردار اگر کسی کا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر گھر کا جو ذمہ دار ہے، ہر گھر کا ذمہ دار، بس وہ اپنی ذمہ داری ادا کر لے۔ باپ ہو، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تمہاری بچیاں بہتر پہنے، اچھے کپڑے پہنے، باجراؤ مستانی نہ پہنے، لولی ڈریس نہ پہنے۔ اور کون سا ڈریس آیا مارکیٹ میں خود اصل میں کپڑے کی دکاندار ہوں، ابھی نام یاد نہیں آ رہا اس لیے کہ 2 سال سے دکان میں بیٹھتا نہیں۔ کرپ ٹوپ آیا ہے، یہاں سے یہاں تک پورا نیٹ کا ڈریس رہتا ہے۔ واہ واہ، باپ بھی ہو تو کیسا باپ ہو، اتنا بے شرم باپ اپنی جوان لڑکی کو کرپ ٹوپ خرید کے دیتا ہے۔
پھر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت بچی رہے، نہیں بچے گی۔ تم نے اپنی بیٹی کو ایسا کپڑا پہنایا جس کپڑے کے پہننے کے باوجود بھی تمہاری بیٹی ننگی نظر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 طرح کے کپڑے پہننے سے بہتر ہے کہ نہ پہنے جائیں۔ ایک کپڑا تو وہ ہے جو بہت زیادہ باریک ہو، بہت زیادہ پتلا ہو۔ آج ہماری مائیں بہنیں ایسا کپڑا پہنتی ہے کہ اگر اندر کوئی کپڑا پہنتی ہے تو ان کے بلوچ کے اندر سے بھی اندر کی ساری چیزیں دکھتی ہیں۔ اتنا باریک اور اتنا پتلا کپڑا رہتا ہے، اور ایک کپڑا اتنا ٹائٹ اور اتنا چست رہتا ہے، اتنی فٹنگ رہتی ہے، اس میں اتنی فٹنگ رہتی ہے۔ اور ماشاءاللہ برقعے بھی مارکیٹ میں ایسے آ گئے، سیدھا رہتا ہے، کمر وہ اتنی تیزی کے ساتھ باندھ دو سینہ الگ ہو جائے، کمر اس کی الگ ہو جائے۔ بتاؤ یہ برقع ہے؟ یقین جانو اس برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے، یہ برقعے کے نام پر توہین ہے۔ یہودیوں نے برقعے بھی ایسے دے دیے کہ ہوا کی بیٹیاں برقع بھی پہنے اور سندر بھی لگ جائے، اپنی آنکھوں سے بجلیاں بھی گرانے کا کام کرے۔ ایسا برقع نہ پہناؤ اپنی ماں بہنوں کو جن برقعوں کے پہننے کے باوجود بھی تمہاری بچیاں ننگی نظر آئے، پورا شیپ نظر آنے لگے، نشیب و فراز کا اندازہ ہونے لگے۔ یاد رکھو یہ 2 طرح کے لباس، اور تیسرا لباس کون لباس ہے؟ جو بہت چھوٹا لباس ہو، بہت مختصر لباس۔ ساڑی پہنتی ہے، پورے ناف کا حصہ بھی دکھتا ہے، اتنا چھوٹا پہنتا ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کا پہناوا تھا، لیکن ہماری ماں بہنوں نے شادیوں کے موقع پر سندور بھی لگاتی ہے، اور چوڑی ووڑی صاف میچنگ چاہیے۔ اچھی خاصی بوڑھی عورت 60 سال 70 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن ماشاءاللہ شادی کے موقع پر ہر ایک کو جوانی یاد آ جاتی ہے، ہر ایک کو۔ اور سمدھی سے مذاق کرنے کا کیا اسٹائل ہے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ اور سمدھی بھی کھوسٹ بڈھا، ایک پیر قبر میں رکھ چکا ہے، باقاعدہ رکھ چکا ہے، کب یہ ٹپک جائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہیں ہے ٹھکانہ۔ موت کے اثرات چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، باقاعدہ داڑھیوں کے بال سفید ہو چکے، لیکن یہ کھوسٹ بڈھا سمدھی کو دیکھ کے اس کی نیت بدل جاتی ہے، سمدھن کو دیکھ کر کے۔ بزرگوں ساتھیوں یاد رکھو ہمارے سماج کے کچھ یہ درد و کرب ہیں، اسے سدھارنا پڑے گا۔ اس طرح کے کپڑے پہنانے سے نبی علیہ السلام کا فرمان کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر تم باپ ہو تمہاری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جن کپڑوں کے پہننے کی وجہ سے نوجوان لڑکوں کو اٹریکشن آتا ہے، نوجوان لڑکے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی سکائی کرتے ہیں۔ او نوجوان میرے بھائیوں، اگر تم کسی کے شوہر ہو اپنی بیوی کو صرف رات کے وقت جیسا چاہو ویسا لباس پہناؤ، لیکن رات کے وقت یہ ہوا کی بیٹیاں کہاں پہنتی ہیں؟ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میری جب شادی ہوئی تو میں اپنی بیوی کو لکھنؤ رہتا تھا، مولانا سفیان صاحب بھی نجوی وہ جانتے ہیں، لکھنؤ کا ایک عجیب ماحول ہے۔ میں لکھنؤ کے حضرت گنج سے ڈریس خرید کے لایا، اتفاق ہے کہ میری بڑی سالی وہ ڈریس کو دیکھ لیا، وہ بہت مسکرانے لگی، باپ رے باپ مفتی صاحب اتنا ماڈل آدمی ہے، بتاؤ اتنا رنگین آدمی ایسا لباس لا کے دیا ہے۔ میں نے جب میری وائف نے مجھے بتایا کہ میری بہن دیکھ لیا، وہ ہنس رہی تھی، وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ اتنا رنگین مولوی مفتی تو کہیں نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ رات رنگین بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، غیروں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اور میں نے جو یہ لباس دیا ہے اپنی بیوی کو رات میں پہننے کے لیے دیا ہے، کسی نوجوان لڑکے بھیڑیے کی آنکھوں کی سکائی کے لیے نہیں دیا ہے۔ میں رات میں اس لباس کو پہناؤں گا۔ الحمدللہ میں نے اپنی بیوی کو پہلی رات میں یہ کہا، میری جان اب تم تو اپنی بیوی کو جان نہیں کہتے ہو، جانو مانو سونو مونو، یہ جتنا جملہ ہے شادی سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، شادی کے بعد بیوی کو کوئی سونو مونو اور جانو مانو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، لڑکی بھی نہیں کہتی ہے اور لڑکا بھی نہیں کہتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی مرد اپنے گھر میں انٹری کرے تو بیوی کو چاہیے سلام کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے مسکرا کر فلنوا کے ابا کتنا اچھا لگ رہے ہو، ہینڈسم منڈا لگ رہے ہو، تاکہ یہ کہہ کر فلنوا کے ابا کے دل میں بھی گدگدی آ جائے، اس کو بھی لگے کہ واقعی میں کسی کے نظر میں اچھا تو ہوں، وہ لگنا لگے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ اتنا میک اپ کر لے، اتنا سندر بن کے رہے شوہر کے پاس
کہ کل جب وہ آفس جائے یا کل جب وہ ڈیوٹی پر کوئی کام کرنے جائے، چاہے وقت کی کوئی پری کیوں نہ آ جائے، تمہارے سامنے پھیکی پڑ جائے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ رہو لیکن کوئی نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی رہ جائے، میں نے اپنی بیوی کو کہا تم سندر بن کے رہو، تو کچھ لڑکیوں نے کچھ سہیلیوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ دن میں تم میلے کچیلی رہتی ہو، جب تمہارا شوہر آتا ہے بڑا ہینڈسم بن کے رہتی ہو، کیا راز ہے؟ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کہہ دینا کہ میری خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی اہلیت رکھتا ہے، اگر میری خوبصورتی کی تعریف کرنے کا کوئی لائق ہے تو میرا شوہر ہے۔ خوب یاد رکھو، ابلیس کا ایک مقدمہ بتاتا ہوں۔ ابلیس کا مقدمہ یہ ہے کہ ابلیس اپنے چیل چپاٹوں سے ایک چیز یہ کہتا ہے کہ تم نے کتنوں کو بہکایا۔ اب ابلیس کے چیلے چپاٹے سارے کہتے ہیں کہ حضرت میں نے ایک روزے دار کو بہکایا، وہ روزہ توڑوا دیا۔ میں نے کہا گٹکا مسالہ کے بغیر روزہ رکھ پاؤ گے؟ دن بھر تھو کیسے کرو گے؟ وہ بیچارہ گٹکا مسالہ کے خاطر روزہ توڑ دیا۔ ایک صاحب نماز کو جا رہے تھے، میں نے اسے کہا کہ ارے ابھی تو تم کسان ہو اور کھیت میں تم پانی پٹا کے جا رہے ہو، ایسا کرو کہ پہلے بورنگ بند کر دو، اس کے بعد نماز کو جانا۔ جب تک نماز کا وقت ختم ہو گیا، ابلیس نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ چھوٹا چھوٹا کام کیا۔ پھر کہا حضرت گرو گھنٹال جی آپ ہی بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا۔ تب دیکھو گرو گھنٹال نے ابلیس نے کیا کہا، بڑے کہ بڑے مزے کی بات، یہ ابلیس کا مقدمہ سنا رہا ہوں۔ تب ابلیس نے کہا کہ دیکھو شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، چیلے تو چیلے ہوتے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اب میرا سنو، میری باری آئی ہے۔ ابلیس نے کہا میں نے یہ کیا کہ ایک اچھی عورت تھی، نیک عورت تھی، صالحہ عورت تھی، زاہدہ عابدہ عورت تھی، بڑی صبر کرنے والی بیوی تھی، اور ایک نیک شوہر تھا، دونوں میں بڑی محبت تھی، دونوں ایک دوسروں کے لیے بنتے سنورتے تھے۔ رات بڑی خوبصورتی کے ساتھ دونوں کا گزرتا تھا۔ یقین جانو دونوں جب صبح اٹھتے تھے اسے وہ پیار کے ساتھ جگاتا تھا، پیر دباتا تھا، فلانوا کہ اب اٹھ جاؤ، اللہ کی طرف سے مؤذن آواز پکار رہا ہے، نماز پڑھ لو پھر نیند آ جائے گی۔ یقین جانو اس کا اس کو اٹھانا، اس کا اس کو اٹھانا، رات بھر اس کی عبادت کا اس کو سلام ملتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی نیک مرد، جب کوئی نیک عورت آپس میں صحبت کرتے ہیں اسے چاہیے دعا پڑھ کے صحبت کرے، انشاءاللہ اس کی گود سے کوئی وقت کا قطب پیدا ہوگا۔ لیکن ابلیس نے کہا وہ جو دونوں نیک میاں بیوی تھے میں نے دونوں کے بیچ جھگڑا کرا دیا۔ کہا کہ ارے سب سے بڑا کام یہ کیسا ہو گیا؟ ارے سنو نا، بتیا ختم کہاں ہوئی، آگے سنو۔ جھگڑا ہوا، اس پر پھر رگڑا ہوا۔ پھر جب دونوں کی زبان چلنے لگی ہے تو AK-47 سے بھی زیادہ خطرناک، AK-47 سے بھی زیادہ خطرناک زبان۔ اس کو وہ گریانے لگ گئی، اس کو وہ گریانے لگ گئے، اتنے گریانے لگ گئے کہ تماچا بھی رسید، اور پھر تماچا رسید ہوتے ہوتے بلم بھی اڑ گئے، لاٹھیاں بھی چلنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ طلاق کی نوبت آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ طلاق کی نوبت آ گئی۔ جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ دھرتی میں سب سے خطرناک کوئی کام ہو تو سب سے خطرناک کام طلاق کا کام ہے۔ جب کوئی نیک مرد، جب کوئی نیک عورت کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہل اٹھتا ہے۔ بزرگوں، ابلیس کہتا ہے درخت ہو، درخت کی ٹہنیاں کاٹ دو پھر بھی درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، لیکن اس کی جڑ کاٹ دو درخت مر جائے گا۔ یہ میاں بیوی اس کے ذریعے ذریت پھیلتی، آل اولاد ہوتی، نسل وجود میں آتی۔ میں نے درخت کے جڑ کاٹ دیے، اب کوئی پیڑ اس سے نہیں نکل سکتا۔ بزرگوں ساتھیوں، باتیں کہنے کی زیادہ تھی لیکن یقین جانو وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ ہمارے مولانا سفیان صاحب بار بار کروٹ بھی لے رہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ مائک بہرحال سب کا انتظار کرتا ہے، اب مائک ان کا انتظار کر رہا ہے۔ بزرگوں میں نے